إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال الله في مقام آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته
فلتاته وإن كانت على التنور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے مرد و عورت کے نکاح کے بعد ان کی تخلیق اور طبی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کو گھر کے معاملات کا ذمہ دار بنایا، جبکہ نان و نفقہ کے لیے کمانے کا شوہر کو ذمہ دار بنایا۔ جب تک خامد اور بیوی دونوں کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق اثر انداز میں ادا کرتے رہیں گی تو گھر کا ماحول نہ صرف پرامن رہے گا بلکہ گھر کو دنیا کی کوئی طاقت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ توڑ سکتی ہے، نہ کوئی بدامنی پیدا کر سکتی ہے۔ مگر یوں ہی دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیا، شوہر نے بیوی کو اس کا جائز حق نہ دیا، جب بیوی نے شوہر کے حقوق کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، پھر اس گھر کو ٹوٹنے سے، گھر کے ماحول کو خراب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی آیات اور پیغمبر کے احادیث کی روشنی میں مثالی شوہر بننے کے لیے جو بیوی کے حقوق شوہر کے ذمہ عائد ہوتے ہیں، جن کو ادا کر کے ہی کوئی مثالی شوہر بن سکتا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں شوہر کے جو بیوی کے ذمہ حقوق کتاب و سنت کی روح سے عائد ہوتے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جب تک دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، گھر کا سکون، گھر کا امن اور گھر کا ماحول خوشگوار نہیں بن سکتا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے خود قرآن کریم میں یہ بات ذکر فرما دی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، دونوں کو میں نے تخلیق کیا ہے، ان کی فطرت، ان کی نیچر، ان کی تخلیق کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ ایک گھرانہ، ایک گھر یہ بھی ایک سلطنت کی مانند ہے، اس کے نظام اور انصرام چلانے کے لیے جیسی
غور و فکر و تدبر کی ضرورت ہے، وہ ملکہ کسی مرد کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ میاں بیوی میں سے مردوں کو میں نے حاکم اور سربراہ بنایا ہے، اور ساتھ بتلا بھی دیا کہ یہ حق تلفی نہیں، نا انصافی نہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو شوہر کو بیوی پر فضیلت نظر آتی ہے یہ عدل پر مبنی ہے، کیونکہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اگر گھر جیسی چھوٹی ریاست کا حکمران، سربراہ، حاکم مرد کو بنایا ہے تو اس تمام تک معاشی اخراجات کا ذمہ دار بھی مرد ہی کو بنایا ہے، اس نے ہی کما کے سارا خرچ کرنا۔ عورت اس بات کی مکلف نہیں ہے، اس کا اور اس کے بچوں کا خرچ اس کے شوہر کے ذمے ہے، وہ جیسے بھی کرے حلال ذریعے سے کما کر ان کو کھلانے کا اللہ احکم الحاکمین نے اسے پابند بنایا ہے۔ اور جب تک مرد اللہ احکم الحاکمین سے اس عہد کی پاسداری کے لیے ڈرتا نہیں رہتا، اس وقت تک اللہ کی توفیق بھی اسے شامل حال نہیں رہتی۔ اپنی ذمہ داری کی آسن انداز میں ادائیگی کی نیت سے ہر وقت اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ مجھے آسن انداز میں اس کے اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے، تو اللہ احکم الحاکمین توفیق بخش دیتے۔ اور عورت کے جو ذمے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جو کام شرعی لحاظ سے عائد ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو آسن انداز میں ادا کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها، کہ اگر عورت 5 وقت کی جو اس پہ نماز فرض ہے وہ اس کو احسن انداز میں اس فرض کو ادا کرتی ہے، ماہ مبارک صحت و عافیت کے دوران آ جائیں تو اس کو بھی روزے رکھنا فرض ہیں، وہ اس مہینے کے رمضان کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، شوہر کی کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کامل اتباع کرتی ہے، اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف جنت نہیں بلکہ اللہ احکم الحاکمین ایسی شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والی عورت کو اللہ کل قیامت کے دن ایسا اسپیشل پروٹوکول دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا اللہ کا حکم مانتے ہوئے تو نے نمازیں ادا کی ہیں، فرائض کو ادا کیا ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں ساری زندگی گزار کے آئی ہے، آج اللہ احکم الحاکمین تیرے ان فرائض و حقوق کی ادائیگی سے خوش ہو کر اعلان فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے، جس دروازے سے چاہتی ہے گزر کے جنت میں داخل ہو جا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں اس دنیا سے فوت ہو کے رخصت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کے ذمے جو حقوق تھے وہ آسن انداز میں ادا کرتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ایک صحابیہ سے نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا کہ بتاؤ شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو؟
تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جتنی میری طاقت اور قدرت ہے میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ میں جو شوہر کے حقوق مجھ پہ عائد ہوتے ہیں انہیں احسن انداز میں ادا کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھ شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں ذرا بھی تساہل اور سستی مت برتنا، کیونکہ ہوا جنتوں کی و ناروں کی، تیرے لیے تیری جنت اور تیرے لیے جہنم کا سبب یہ تیرا شوہر ہی بنے گا۔ جو اس کے حقوق ہیں احسن انداز میں ادا کرے گی، یہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی۔ اس کے حقوق کو پامال کرے گی، نظر انداز کرے گی، تو اسی سبب سے تجھے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بارے میں، اپنے گھرانے کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کے مطالعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے بڑھ کر، پوری امت سے بڑھ کر اپنے ازواج کے لیے بہتر تھے، ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم سب کے ازواج سے بڑھ کر اور بہتر تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے اہم حق جو بیوی کے ذمے ہے وہ حق زوجیت ہے، اور اگر اس کی ادائیگی میں وہ سستی برتے گی، آخرت میں تو جو عذاب ہے ہی، دنیا میں اگر وہ شوہر کی بات نہیں مانتی، انکار کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ وہ نماز پڑھتی بھی رہے، شوہر اس کو بلائے وہ انکار کرے، وہ نماز پڑھے بھی، اللہ کم الحاکمین ایسی عورت کی نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجتی، کہ جب اپنی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے شوہر بیوی کو بلائے، فلتاتہ وان کانت علی التنور، وہ اس وقت تنور پہ روٹیاں لگا رہی ہو، نقصان ہو بھی سکتا ہو، مگر شوہر کی پکار پہ لبیک کہے، وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مان لے۔ اور دوسری روایت میں ہے، اگرچہ وہ اونٹ پر سوار ہو، شوہر نے اسے پکارا، وہ اونٹ پہ سوار ہو چکی ہو، پھر بھی وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات مانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی، جب شوہر اپنی ضرورت کے لیے اپنی زوجہ کو بلاتا ہے، فابت، وہ آگے سے انکار کر دیتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، نظر انداز کر دیتی ہے، اور اسی حالت میں رات گزارتی ہے، فبات غضبان علیہا، شوہر کو ناراض کر کے رات گزاری، اس کی اس بدعملی کا نتیجہ یہ ہوا، لعنتھا الملائکہ حتی تصبح، کہ صبح ہونے تک آسمان کے نوری فرشتے اس عورت پہ لعنت ڈالتے ہیں کہ جو شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن خزیمہ کی روایت، کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں، جب تک وہ شوہر اس سے راضی نہیں ہوتا، اللہ کم الحاکمین بھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جو عورت خواہش رکھتی ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے، اسے پہلے اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ جب تک شوہر راضی نہیں، اللہ قبل حاکمین بھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر اور سب سے افضل عورت کون سی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کے جواب میں فرمایا، الذی تسرہ اذا نطر،
بہترین اور افضل ترین عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے، اور ساتھ فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، افضل ترین عورت وہ ہے اس کا شوہر، اس کا خاوند اسے حکم دے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات تسلیم کر لے۔ اور فرمایا وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، کہ جس عزت کے جس معاملے میں اور مال خرچ کرنے کے جس انداز میں شوہر کو ناپسند ہے ایسا انداز نہ بنائے۔ ایسی عورت جو عزت پہ حرف آنے والی بات، جس پہ شوہر کی عزت پہ حرف آتا ہے، اس کے مال کو نقصان پہنچتا ہے، وہ ان باتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے، ہر ممکن اجتناب کرے، جب بھی بلائے اس کی اطاعت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ گھر میں آئے اسے دیکھے مسکرا کر اس کا دل خوش کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلمان عورتوں میں سے افضل ترین اور بہترین عورت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے سجدہ جائز ہوتا، شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ بھی کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عورت کو حکم دیتا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان يسجد لزوجها، میں عورتوں کو حکم دیتا اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس قدر شوہر کے حقوق کی اہمیت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر بیوی کے ذمے جو حقوق ہیں شوہر کے ان کی بات کرتے ہو تو یاد رکھو حق الزوج علی زوجتی، ان کی اس قدر اہمیت ہے، عورتوں کو، بیویوں کو اس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے الا کانت بہ کرہۃ فلحستھا، کہ اگر ان کی اہمیت کا اندازہ اس ناپسندیدہ بات کی مثال سے وہ سمجھ سکتی ہیں کہ شوہر کے زخم کا ناپسندیدہ وہ ریشے وہ اگر اپنی زبان سے صاف بھی کر لے پھر بھی وہ شوہر کے حق ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کے حقوق کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا اگر اپنی زبان سے اس کے زخم کا مواد بھی صاف کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عورت کو جب مرد اس کے پاس گھر میں موجود ہے نفلی روزے کے لیے بھی مرد کی اجازت کو لازم قرار دیا ہے۔ فرمایا لا تصوم المرأة وبالها شاہدا الا باذنہ، کہ کوئی عورت شوہر موجود ہے اسے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کہ میں روزہ رکھ لوں، اگر وہ اجازت دے تو پھر اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اسی نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے میری ماؤں بہنوں کو اپنے شوہروں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نفلی روزہ جن نفل ہے مگر شوہر کے حقوق ادا کرنا اس کے ذمہ فرض ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پابند کیا ہے کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو پہلے شوہر سے اجازت لیں، وہ اجازت دے تو پھر جو ہے وہ نفلی روزہ رکھیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی ایسے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے جسے اس کا شوہر پسند نہیں کرتا۔ کوئی غیر محرم گھر میں اس کو داخل ہونے کی اجازت شوہر کی اجازت سے مشروط قرار دے دی ہے کہ جس رشتہ دار کو یا جس غیر رشتہ دار کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا کہ یہ میرے
گھر میں آئے، میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی دہلیز پار کرے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت پہ لازم ہے کہ اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اور مرد کی عزت اور مرد کے مال کی حفاظت یہ اس کا حق اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بندیوں کو قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، اور نیک عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت اور وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، سورہ النساء میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں نیک اور صالح عورت وہ ہے جو فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، شوہر گھر میں ہو نہ ہو اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام کرے گی شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے گی، تو اللہ احکم الحاکمین نے فرما دیا یہی نیک پارسا اور صالحہ عورتیں ہیں، یہی کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والی اور سرخرو ہونے والی ہیں۔ اگرچہ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے، مگر مرد کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ کرنا یا لینا اگر وہ ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے، گھر کے اخراجات جتنے ضرورت ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے، تو شریعت نے بلا شوہر کی اجازت شوہر کے مال سے عورت کو کوئی چیز لینے سے منع فرما دیا۔ حتیٰ کہ صدقہ خیرات اگرچہ شوہر کے مال میں سے بیوی دے تو دونوں کو اجر ملتا ہے، مگر شوہر کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے عورت کو اجازت کے لیے یہ شرط عائد کر دی کہ اس کی اجازت ہو تو پھر وہ اس کے مال کو وہ خرچ کر سکتی ہے، بغیر اس کی اجازت سے اپنے شوہر کا مال عورت خرچ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر شوہر ایسا ہے جیسا کہ ایک صحابیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے اپنے شوہر کی بخیلی کا ذکر کرتی ہے کہ وہ کنجوس ہے، مال تو اس کے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، وہ ہماری ضرورت کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، مگر کنجوسی کی عادت ہے، بخیلی کی عادت ہے، بخیل ہے، ضرورت جتنی ہے اتنا بھی نہیں دیتا، تو کیا اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، ہاں فضول خرچی کے لیے نہیں، اگر جائز اخراجات وہ نہیں دیتا تو اس کے مال میں سے عورت کو اجازت ہے، ضرورت کے مطابق وہ بغیر اجازت کے لے سکتی ہے، مگر اگر وہ سارا خرچ خود کرتا ہے پھر اس کی اجازت کے بغیر صدقے خیرات کی بھی وہ اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت سے وہ خرچ کرے گی۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور جہنم کے نظارے کے بعد جب دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے واز کرتے ہوئے فرماتے یا معاشر الشباب تصدقنا، کہ عورتوں کی جماعت کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کیا کرو، فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکثر أَہْلِ النار، کیونکہ میں نے جہنم میں مردوں کی بنسبت عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا نظارہ کروایا ہے، میں نے جہنم میں مردوں کی بنسبت عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، اس لیے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کیا کرو۔ صحابیات پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کثرت کے ساتھ عورت کے جہنم میں جانے کا آپ کی نظر میں سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکسرن اللانا، میری نظر میں، میرے خیال میں جو عورت کی برائیاں ہیں ان میں سر فہرست جو اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی اس کا کثرت کے ساتھ لعن طعن ہے۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، اور دوسرا عیب جو عمومی عورتوں میں پایا جاتا ہے وہ شوہر کی ناشکری ہے کہ وہ سارے اخراجات برداشت کرتا ہے، صرف ایک خواہش پوری نہ ہوئی تو جو وہ
اخراجات جو خواہشات پوری کرتا ہے ان کی بھی نشور کر دیتی ہیں کہ جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں کبھی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں، تو نے کبھی کوئی جو ہے وہ مجھے نفع پہنچایا ہی نہیں۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے اس کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے دن رات کا سکون برباد کر دیتا ہے، مگر ایک خواہش کے پورا نہ ہونے پر وہ اس ساری محنت پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو عورتوں کے بری صفات ایسی ہیں جو کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے آپ سیرت ابراہیم میں حضرت اسماعیل کی زوجہ کہ جب حضرت ابراہیم بیٹے سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اپنی بہو سے گھر کے معاملات کے بارے میں، حضرت اسماعیل کے بارے میں جب سوال و جواب کرتے ہیں، تو جب وہ جانتے ہیں اس کے جوابات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ناشکری ہے، یہ تو شکر گزار نہیں ہے، جاتے ہوئے بیٹے کے نام پیغام چھوڑ جاتے ہیں کہ اسے کہہ دینا اپنی دہلیز جو ہے وہ تبدیل کر لے۔ دوبارہ دوسری بیوی کے پاس آئے، اس سے بھی اسی طرح کے سوال و جواب ہوئے، مگر اس نے شکر گزاری والے کلمات کہے، جواب ایسے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شکر گزار عورت ہے، تو پھر اس دہلیز کو باقی رکھنے کا حکم دے کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خامد کی ناشکری یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ کثرت کے ساتھ عورتیں اسی ناشکری کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنے سے منع فرمایا۔ اللہ کم الحاکمین نے بھی اپنی بندیوں کو یہی حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھر کے سارے معاملات کی ذمہ داری شوہر پہ ہے، لہذا تم نے گھر کے معاملات احسن انداز میں جو ہے وہ انجام دینے ہیں۔ بلا ضرورت تم نے سیر سپاٹے کے لیے باہر نہیں نکلنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دونوں پر یہ لازم ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گہری محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں دو محبت کرنے والوں کو نکاح جیسی عمل سے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حقیقی رشتوں کے بعد جو انسان کی محبت کی محتاج ہے وہ اس کی زوجہ ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرے۔ اگر دونوں آپس میں اسی طرح محبت، جیسے پچھلے خطبہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ نے بات جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں باتیں سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار سے عائش کہتے، جس برتن میں جس جگہ پہ منہ لگا کے وہ پانی پیتی، محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسی جگہ پہ منہ لگا کے آپ پانی پیتے، ان کے ساتھ خوش طبعی کرتے اور فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہی ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ لہذا دونوں کا جو ایک دوسرے پہ حق ہے کہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کی جائے۔ اور عورتوں پر غیر کے لیے بناؤ سگار حرام ہے، مگر وہ اس پر جو ہے وہ ہزاروں روپیہ خرچ کرتی ہے غیروں کے سامنے جانے کے لیے، جبکہ شوہر کے لیے بناؤ سگار فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو واپس آتے ہوئے مسجد میں روک لیا تھا کہ پہلے عورتیں اپنا بناؤ سگار کر لیں، تمہارے لیے تیار ہو جائے، پھر تم گھروں میں داخل ہونا۔ تو یہ عورتوں کا جو الٹا معاملہ ہے کہ گھر میں وہ شوہر کے لیے کوئی خاص بناؤ سگار کا اہتمام نہیں کرتی جس کا شریعت ان کو حکم دیتی ہے، اور گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلنا ہے تو اس کو باپردہ ہو کے نکلنا ہے، اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے سامنے تو اس نے اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے وجود کو چھپانا ہے۔ لہذا یہ جو الٹ معاملہ چل رہا ہے کہ باہر جانے کے لیے میک اپ ہوتا ہے اور گھر میں جو ہے وہ اسی طرح
جس سے مرد و عورت میں جو محبت ہوتی ہے وہ مانند پڑ جاتی ہے، یہ شرعی قواعد کی روشنی میں غلط ہے۔ مرد کے لیے بناؤ سنگار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اسے اس کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے، باہر جاتے ہوئے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چونکہ مالی معاملات، ساری معاشی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے۔ اگر عورت مالدار ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ماں باپ امیر ہیں، شادی کے موقع پر وہ اچھا خاصا جو ہے وہ زیور اپنی بیٹی کو تحفۃً دے دیتی ہے۔ اگر عورت مالدار ہے مگر اس کا شوہر وہ زیادہ مالدار نہیں، اور کسی مرحلے پر اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کو صدقہ خیرات یا زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے، مرد کے چونکہ اس کا خرچہ ذمے ہے، شوہر تو بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مگر بیوی اگر مالدار ہے، شوہر کو زکوٰۃ لگتی ہے تو عورت شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے جو مسئلہ پوچھتی ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں نے عبداللہ کو کہا، مگر اس نے کہا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ یہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ جن کا خرچ، جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غیر شادی شدہ بہنیں، ان کی کفالت بھائیوں کے ذمے ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شادی کر دی، اب آگے اس کے شوہر کے ساتھ کوئی معاملہ آ گیا، وہ مقروض ہو گیا یا کوئی اور معاملہ بن گیا، اب وہ شادی شدہ ہے، اس کے اخراجات بھائی کے نہیں بلکہ اس کے شوہر کے ذمے ہیں، مگر وہ مالی کسی نقصان میں پڑ گیا تو اب اس شادی شدہ بہن کو بھائی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت مالدار ہے، یہ ساتھ بھی سنتے جائیں کہ اگر اس کے پاس زیور 7.5 تولے سے زائد، چاندی عورت کے پاس 52.5 تولے سے زائد ہے، اور ہمارے معاشرے میں مرد و عورت کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو جیسے شریعت نے کہا کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ اگرچہ خود کماتی بھی ہے، وہ شوہر کو دے دیتی ہے، تو پھر کو اس عورت کا جیسے باقی سارا معاملہ اس شوہر کے ذمے ہے، اس زیور کی زکوٰۃ بھی شوہر کے ذمے ہے۔ اگر بینک بیلنس الگ ہے، ضرورت پڑنے پہ ایک دوسرے کی مدد کر بھی دیتی ہے، عورت الگ کمائی کرتی ہے، اس کے پاس الگ اپنا مال ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس عورت پہ فرض ہوتی ہے، تو عورت نے خود زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اگر وہ سب کچھ مرد کو دے دیتی ہے تو پھر مرد ادا کرے گا، تو لہٰذا اگر مرد زکوٰۃ کا مستحق ہے، عورت کی زکوٰۃ فرض ہے، تو عورت اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اور عورت بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جیسے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مطالبہ کرے گی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ سالت زوجها الطلاق من غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جو معمولی بات پہ بغیر کسی بڑے عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتا، مجھے فارغ کیوں نہیں کر دیتا، مجھے طلاق دے دے، ایسی باتیں کہتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی۔ اور جنت کی خوشبو کہاں تک جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان رسالت سے وضاحت فرمائی ہے، تیز رفتار سوار اور گھوڑا، وہ گھوڑ سواری کرتے ہوئے 500 سال مسلسل جتنا سفر طے کرتا ہے، جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے۔ یہ بلا وجہ شوہر سے جو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت سے اتنا دور تک رہے گی۔ 500 سال کی گھڑ سوار تیز رفتار جو جتنا سفر طے کرے گا 500 سال تک، جنت سے اتنا دور ہو جاتی ہے صرف طلاق کا مطالبہ کرنے سے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھروں کا امن سکون برقرار رہے، گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو شوہر کو بیوی کو شوہر کے جو شرعی حقوق عائد ہوتے ہیں وہ احسن انداز میں ادا کرنے ہوں گے، تبھی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ سب سے افضل
اس امت میں سے جو خواتین تھی وہ ازواج مطہرات تھیں۔ اللہ نے قرآن میں بیوی کے ساتھ جو نکاح کی جو فوائد بیان کیے ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ بیوی ٹینشن نہیں ہوتی، سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، سکون کے لیے ان سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لہذا عورتوں کو گھر کا ماحول پرسکون رکھنا چاہیے، مرد کے لیے سکون کا باعث ہونا چاہیے، ٹینشن کا باعث نہیں۔ اور ان ہماری بہادر امہات المومنین کے ان کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ پہلی وحی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، وقت ہو چکا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا آپ گھبرائے طبی طور پہ، گھر آئے فرمایا زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور ساتھ فرما دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے نفس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے شوہر کو کیسے تسلی دی کہ کلا، ہرگز نہیں، کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ میں تو یہ اچھی صفات ہیں، ایسی صفات کا حامل جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اپنے کزن چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں تو مثالی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، مشکل میں اس کی مشکل کو ڈبل نہیں کرتی بلکہ اس کو سہارا دیتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوں گی۔ اور یاد رکھیے معاشی معاملات میں عورت کا امتحان ہوتا ہے، عورت کی بیماری میں مرد کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر مرد پہ معاشی مشکل آئی ہے تو اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ IMF سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اس کے لیے سہارا بنے، اور جب وہ بیچاری بیمار ہو جائے تو مثالی شوہر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے بڑھ کر اس کے لیے مسیحا ثابت ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھ لیجئے، چکی پیس پیس پہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، مشکیزے کے ساتھ گھر میں حضرت علی کے گھر کے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ مشکیزہ پانی کا بھر کے کندھے پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام مانگتی ہیں، آپ آگے سے جو ہے وہ تسبیحات بتلا دیتے ہیں کہ 33 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہو، اللہ اس ذکر سے تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ وہ معاملات ہیں، اور امت کے بہترین جنت کی عورتوں کے سردار کے گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح امت میں افضل ترین انسان حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما زبیر بن عوام کے نکاح میں آئیں، ان کے گھر کے سارے معاملات وہ دیکھا کرتی تھیں۔ تو میرے بھائیوں خاتون جنت گھر کے کام کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مثالی خاتون تھیں، اسی طرح دیگر صحابیات کے واقعات ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردوں کے عورتوں کے ذمے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ احسن انداز میں ان کو ادا کرنے کی، جو ہمارے ذمے ان کے حقوق عائد ہیں ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا